اب پہلے تھوڑی سی بات یہ سماعت فرما لیں کہ حالت احرام میں بعض جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. بعض تو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، بعض عورتوں کے لیے جائز رہتے ہیں لیکن مردوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کی تفصیل ضروری میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. تو حالت احرام میں جو کام حرام ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا. لہذا یہ اندر بھی کچھ نہیں پہن سکتا اور ویسے بھی کوئی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا ہے، صرف 2 بے سلی چادریں ہی پہنے گا اور کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہنے گا. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیلٹ وغیرہ انسان باندھتا ہے اور قصد و ارادہ اپنے پاسپورٹ یا دیگر کاغذات اس میں رکھنے کا ہے، پیسے وغیرہ رکھنے کا ارادہ ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اگرچہ بیلٹ بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی فقہاء نے اجازت دے دی ہے. تو مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ حرام ہوتا ہے، لیکن خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں. دوسرا، کسی بھی چیز سے سر کو ڈھانپنا یہ مرد کے لیے حالت احرام میں حرام ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ بھی جائز ہے. تیسرا، دستانے پہننا مرد کے لیے حرام ہے لیکن خواتین کے لیے بالکل جائز ہے. لہذا ہماری بہنیں جو زیادہ پردہ کرتی ہیں وہ اگر چاہیں تو دستانے بالکل پہن سکتی ہیں. چوتھا، موزے یا ایسے جوتے پہننا جو پیر کی یہ درمیانی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا دیں، یہ مرد کے لیے منع ہوتے ہیں لیکن عورت کے لیے یہ بھی جائز ہے. وہ موزے بھی پہن سکتی ہے اور بند جوتا بھی پہن سکتی ہے، اس کے لیے شرعاً دونوں جائز ہیں. پانچویں چیز ایسی ہے جو دونوں کے لیے حرام ہے، وہ ہے جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا. اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں. اگر آپ نے نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانی ہے تو لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. احرام پہ لگا لیں، ہاتھ پہ لگا لیں، یہ جائز ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ ایئرپورٹ پہنچے، ابھی نیت نہیں کی ہے، اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خوشبودار صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی. ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ جہاز میں بیٹھ کر نیت کیجئے گا تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد بہت احتیاط کرنی ہے. کسی ایسے شخص سے ہاتھ نہ ملائیں جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں خوشبو لگی ہے. کسی ایسے شخص سے گلے نہ ملیں کہ جس کے لباس پہ خوشبو لگی ہو. اسی طریقے سے خوشبودار صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور مطلب خوشبو والی چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا تاکہ خدا نخواستہ حرام کام نہ ہو جائے. چھٹا، الائچی، لونگ وغیرہ یہ خالص خوشبو کہلاتی ہیں. الائچی، لونگ وغیرہ انہیں اپنے ہاتھ میں لینا یا اس کو دامن میں باندھ لینا، اس طرح کی خوشبو ہاتھ میں یا دامن میں لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا، حرام ہے. ہاں اگر یہ سالن میں پکا لی گئی، جیسے الائچی ڈلتی ہے، لونگ ڈلتی ہے، تو پکنے کے بعد اس کا استعمال جائز ہے، چاہے یہ خوشبو بھی دے رہے ہوں. جیسے آپ نے بریانی لی، اس میں الائچی پڑی ہے، آپ نے اٹھا کے چبا لی، اس سے منہ خوشبودار ہوا، اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ پکنے کے بعد شرعی لحاظ سے خوشبو کا حکم بدل جاتا ہے. ساتواں بہت اہم ہے اور مرد عورت دونوں کو لحاظ کرنا ہوگا، یعنی زوجہ کا اپنے شوہر کو یا شوہر کا اپنی زوجہ کو باشہوت چھونا یہ حرام ہوتا ہے. اور اس پہ یاد رکھیں دم بھی لازم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں آگے جب جرم اور کفارے عرض کروں گا تو اس میں آپ کو عرض کر دوں گا. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ حالت احرام میں کوشش کریں کہ زوجین جو ہیں تھوڑا تھوڑا دور ہی رہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر رش کی وجہ سے زوجہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ طواف وغیرہ کرا رہا ہوتا ہے یا سعی کرتے ہیں، اس میں خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی دل میں اس طرح کا خیال آئے، کوئی شہوت وغیرہ پیدا ہو جائے تو پھر دم بھی لازم ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ساتھ ساتھ چلانا ہو، بچھڑنے کا اندیشہ ہو تو مرد آگے رہے اور اپنے احرام کا پلو خاتون کو پکڑا دیں، وہ پیچھے پیچھے پکڑ کے چلتی رہیں، یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے. اسی طرح اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا حالت احرام میں منع. جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا. زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا. اگرچہ زیتون کے تیل میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا لفظ اس کا نام لے کے اس کو منع کر دیا ہے، اور تل کے تیل میں تھوڑی سی خوشبو سی ہوتی ہے اس لیے منع کر دیے گئے. 11واں ہے کسی کا سر مونڈنا، چاہے وہ شخص محرم ہو یا نہ ہو. اور 12واں کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، یہ حالت احرام میں حرام کام ہے،
لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جب انسان حالت احرام سے بالکل باہر نکلنے لگے اس وقت ایک حاجی دوسرے حاجی کا، ایک عمرہ کرنے والا دوسرے عمرہ کرنے والے کے بال کاٹ سکتا ہے، ان کا حلق کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ بالکل اب جیسے تمام ارکان ادا کر لیے ہیں، اب آپ حالت احرام سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو خود اپنا بھی آپ مطلب سر مون سکتے ہیں، جیسے سیفٹی ریزر سے یا مشین ہوتی ہے اس سے آپ خود بھی بال کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جو منع کیا گیا ہے کہ بال نہ کاٹے جائیں، یہ حالت احرام کے دوران ہے، لیکن جب عین نکلنے کا وقت آئے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور خود بھی آپ مشین کے ذریعے بال کاٹ سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارا مشورہ ہوگا کہ ایک بال کاٹنے کی مشین بھی ساتھ رکھ لیں، کیونکہ وہاں پر جب آپ عمرے وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو بعض اوقات 80 ریال مانگتے ہیں، 40 ریال، 80 ریال، 50۔ رش میں جتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسے مانگے جاتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ ایک مشین خرید لیں، اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں آئے گی، تو بار بار عمرے بھی بعض اوقات کرنے ہوتے ہیں، پھر اور بھی مطلب لوگ ہوتے ہیں قافلے والے، تو سب کے لیے ایک آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ حالت احرام میں مکروہ کام بھی